ایک برطانوی عدالت میں نواز شریف پر لندن میں $1 ارب کے اثاثے رکھنے کا الزام لگانے والے نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم خان نے اپنا یہ الزام 5 برس بعد لندن کی اسی عدالت میں واپس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا سابق موقف محض قیاس آرائیوں پر مبنی تھا۔ لندن میں مقیم سینئر پاکستانی صحافی مرتضیٰ علی شاہ کی ایک رپورٹ کے مطابق براڈ شیٹ کے ساتھ نیب کے معاہدے کا مسودہ بنانے والے پروسیکیوٹر جنرل نے اگست سن 2010 میں لندن ہائی کورٹ کے ثالثی جج کو بتایا تھا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے پاس ناجائز طریقے سے جمع کردہ اثاثوں کی مالیت تقریباً $1 ارب ہے، لیکن 5 سال بعد جولائی سن 2015 میں اسی پروسیکیوٹر جنرل نے یو ٹرن لیتے ہوئے اسی عدالت کو بتایا کہ اپنے سن 2010 کے حلف نامے میں اس نے جو اعداد و شمار پیش کیے تھے وہ قیاس آرائی اور افواہوں پر مبنی تھے۔ یہ بات عدالتی دستاویزات سے سامنے آئی ہے۔ اس وقت نیب کے پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم خان تھے۔ وہ نومبر سن 1999 سے نومبر سن 2000 تک اسی عہدے پر رہے اور انہوں نے جنرل سید محمد امجد کی درخواست پر یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ لندن ہائی کورٹ میں فاروق اعظم کی طرف سے جمع کرائے گئے دونوں حلف ناموں سے تصدیق ہوتی ہے کہ فاروق اعظم ہی وہ شخص تھے جو جنرل امجد، طارق فواد ملک، جیری جیمز، ڈاکٹر پیپر ولیمز اور غضنفر علی کے ہمراہ براڈ شیٹ معاہدے کا مرکزی کردار سمجھے جاتے ہیں۔ براڈ شیٹ کے گواہ کی حیثیت سے سن 2010 میں لندن ہائی کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے پاس پاکستان سے باہر $1 ارب کے اثاثے ہیں اور اگر نیب براڈ شیٹ اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو منسوخ نہ کرتا تو براڈ شیٹ یہ رقم ریکور کر سکتی تھی۔ ٹھیک 5 سال بعد سر اینتھونی ایونز کے روبرو نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل نے اپنے دعوے سے انحراف کرتے ہوئے ثالثی جج کو بتایا کہ انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اور براڈ شیٹ کے گواہ کی حیثیت سے نواز شریف، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں کے حوالے سے جن اعداد و شمار کا حوالہ اپنے حلف نامے میں دیا تھا وہ قیاس آرائی پر مبنی تھے اور ان کے متعلق ٹھوس شواہد بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ فاروق اعظم خان نے جو آربیٹریشن جج ہے ان کو 2 ایفیڈیوٹس دیے۔ جو پہلا ایفیڈیوٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کے تقریباً ایسٹیمیٹڈ $1 بلین ہے اور یہ کہ یہ جو پیسے ہیں یہ لندن، برطانیہ اور امریکہ اور مختلف جورسڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا پہلا ایفیڈیوٹ تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کی پروسیڈ ہے، لیکن پھر 5 سال بعد انہوں نے جو سر اینتھونی ایونز ہیں ان کے سامنے فاروق اعظم خان نے کہا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ براڈ شیٹ کے وٹنس کے طور پر پیش ہو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2010 میں جو فگرز دیے تھے وہ فگرز غلط تھے، وہ اسپیکولیٹو تھے اور وہ قیاس آرائیوں اور مختلف جو ریومرز اور گوسپ تھی اس کی بیس پر تھے، اور یہ کہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ وہ والے جو انہوں نے $1 بلین کے جو فگرز دیے تھے نواز شریف اور ان کے رفقا کے حوالے سے وہ صحیح نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کورٹ سے درخواست کی کہ ان کا جو 2010 کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو وڈرا کیا جائے اور نیا ایفیڈیوٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ یہ حلف نامہ انہوں نے 17 جولائی سن 2015 کو عدالت میں جمع کرایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں ان اعداد و شمار کے حوالے سے براہ راست کوئی معلومات نہیں۔ اس نئے حلف نامے میں فاروق اعظم نے عدالت سے درخواست کی کہ ان کے نئے حلف نامے کو پرانے حلف نامے یعنی 2010 کے حلف نامے کی جگہ پر تبدیل کیا جائے۔ نیب کے سابق سینئر پی جی نے کہا کہ سن 2010 میں ان کی صحت اس وقت ٹھیک نہیں تھی جس وقت انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا تھا، لیکن اب میں 2010 کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں۔ فاروق اعظم نے زیادہ تر وہی باتیں کی جو انہوں نے سن 2010 میں کی تھی، لیکن ان باتوں پر اپنا موقف درست کرنے کی خواہش ظاہر کی جو ایڈمنرل منصور الحق کا نواز شریف سے متعلق غیر واضح یا پھر قیاس آرائی پر مبنی تھی۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ان کے پاس ایڈمنرل منصور الحق کے ساتھ ہونے والے تصویر کے حوالے سے براہ راست کوئی معلومات نہیں۔ اپنے آخری حلف نامے میں فاروق اعظم نے تصدیق کی کہ انہوں نے جنرل امجد کی مدد کی کہ وہ اپریل سن 2000 میں امریکی ریاست کولوراڈو کے عہدیداروں سے ملاقات کر سکیں۔ کروونس نے بعد میں کمپنی کا نام تبدیل کر کے براڈ شیٹ LLC رکھ دیا تاکہ قانونی مسئلہ چھپایا جا سکے۔ تاہم فاروق اعظم نے بتایا کہ معاہدے پر دستخط کی ذمہ داری اس وقت کے چیئرمین نیب کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ واپس آنے کے بعد جنرل امجد نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے دورے کے نتائج سے مطمئن ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کروونس کے جن نمائندوں سے انہوں نے ملاقات کی ان کے پاس وہ تمام ضروری استعداد موجود ہے جس سے وہ اربوں کے اثاثے تلاش کرنے کے نیب کے مشن میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں ہی فاروق اعظم جنیوا اور لندن گئے اور برطانوی محکمہ داخلہ، پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارت خانوں اور پروونس کی نمائندگی کرنے والے وکیل ڈاکٹر ولیم پیپر سے ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے طارق فواد ملک اور ڈاکٹر پیپر سے ملاقات کی جس میں معاہدے کی ہر شق پر بحث ہوئی اور اسے حتمی شکل دی گئی۔ فاروق اعظم کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر پیپر کا اصرار تھا کہ اگر نیب نے معاہدے کی خلاف ورزی کی یا اسے منسوخ کیا تو اس کے باوجود اس کے موکل کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ان اہداف کے پیچھے جانے کا عمل جاری رکھے جو اس معاہدے میں بتائے گئے ہیں۔ اور ابتدائی طور پر جنرل امجد نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن بعد میں اس شق کو معاہدے میں شامل کرنے کی اجازت دے دی۔
نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل کے موقف کے مطابق براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدے کا مسودہ اٹارنی جنرل، وزارت قانون و انصاف و انسانی حقوق اور وزارت خزانہ کو منظوری کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے ہی معاہدے پر فریقین نے اتفاق کیا، جنرل امجد نے نیب کے سینئر حکام پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو ان شرائط کا جائزہ لینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس کے بعد اجلاسوں کا ایک دور شروع ہو گیا جس میں جنرل امجد، ڈاکٹر پیپر طارق ملک اور غضنفر علی نے کمیٹی کو معاہدے کے حوالے سے قائل کیا اور انہیں شرائط کے معنی اور مقاصد سمجھائے۔ پھر 19 جون سن 2000 کو فاروق اعظم کو وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری غلام رسول سے ایک خط موصول ہوا جس میں جنرل امجد کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ معاہدے پر دستخط کریں۔ جنرل امجد نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے معاہدے کی منظوری نہیں دی تھی اور شاید انہوں نے فاروق اعظم پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیا تھا، لیکن میں معاہدے پر دستخط کر رہا ہوں۔ دوسری طرف فاروق اعظم خان نے تصدیق کی ہے کہ نیب چھوڑنے کے بعد انہوں نے جنوری سن 2001 سے براڈ شیٹ کے لیے بحیثیت ایک کنسلٹنٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور انہیں ایڈ ہاک بنیادوں پر نیب کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے مشورے دیے۔ اپنے حلف نامے میں فاروق اعظم خان کا کہنا تھا کہ نیب اور حکومت پاکستان کے لیے قانونی لحاظ سے اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ معاہدہ منسوخ کریں۔ انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل امجد نے پرویز مشرف کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے نیب سے استعفیٰ دیا، لیکن جنرل امجد کی رائے فاروق اعظم خان سے مختلف تھی۔ جنرل امجد نے عدالت کو بتایا کہ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ فاروق اعظم کا بیٹا براڈ شیٹ کے پارٹنر کے لیے خفیہ طور پر کام کرتا ہے۔ فاروق اعظم کا انتقال دسمبر سن 2018 کو ہوا۔ وہ طویل عرصے سے امراض قلب میں مبتلا تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔